الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم واصبحتم بنعمة اللہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانفذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہم نے اپنے مولا کے بارے میں 2 درس کر لیے، اور ہاں کیونکہ یہ ایام امام جعفر صادق علیہ السلام چل رہے ہیں، تو ہم کیونکہ ہمارا فرقہ بھی فرقہ جعفریہ ہے، تو ہم نے امام کے بارے میں تھوڑا سا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر بیٹھ کے پورا سال بھی بات کریں، ان کی باتیں اور ان کے قول اور ان کی چیزوں پہ پورا سال مسلسل روز کریں تو بھی ہمارے لیے 1 سال کم پڑ جائے گا، لیکن ہم نے تھوڑا سا کوشش کی کہ ہم امام کے نزدیک ہو جائیں، اور تھوڑا سا ایسا ہو کہ ہم بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں کہ مولا آپ کی شہادت کے موقع پر ہم نے بھی آپ کا ذکر کیا اور ہم نے آپ کو یاد کیا، اور کچھ چیزیں ہم نے لی ہیں آپ سے اور پھر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آج میں آتی ہوں تھوڑا سا امام کی اس چیز کی طرف جو امام نے وصیت کہہ سکتے ہیں، یا امام جو ہے جس چیز کا انتظار کرتے ہیں شیعوں سے، جو چیز شیعوں سے چاہتے ہیں، جو چیز شیعوں سے طلب کرتے ہیں، اس چیز کی طرف آتے ہیں۔ تو میں زیادہ اس چیز میں نہیں آؤں گی، لیکن جو 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو بتاؤں گی۔ ویسے تو امام نے کافی ایسی چیزیں ہیں، تقریباً 10 یا 12 ایسی چیزیں ہیں جو امام بتاتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، یہ چیزیں تم لوگ انجام دو۔ تو میں بہت زیادہ ان میں نہیں آؤں گی، لیکن یہ جو 3-4 چیزیں ہیں کم از کم جو آج ہم پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں اور ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے اندر لے آئیں، کیونکہ یہ جو 3 چیزیں میں بیان کرنے جا رہی ہوں نا، یہ بہت مین ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ یہ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ جو میں نے ابھی جو بات کی، قرآن کی بھی آیت بھی میں نے پڑھی۔ سب سے پہلے میرے مولا کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میں تم سے کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہوں، جیسے حدیث بھی ہے تکونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو۔ تو یہاں پر جو امام نے جو پہلی چیز ہم لوگوں کو کہی ہے، جو ہم سے طلب کرتے ہیں میرے مولا، اس میں سب سے چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو۔ اے میرے شیعوں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ہمدلی کرو، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ رکھو، سوء ظن نہ رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں غلط مت سوچو، اور ایک دوسرے کی جو کسی کے ساتھ کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس کو شائع نہ کرو، اس کو بکھیرو مت، مذاق مت اڑاؤ، اور پھر ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو یہاں امام بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، اس طرح سے بن جاؤ۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعاً ایسے ہیں جسے امام چاہتے ہیں؟ کیا واقعاً ہم لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی کوئی بری چیز ہو یا کچھ غلط چیز ہو یا کچھ بھی کسی سے غلطی ہو گئی ہو یا نہ بھی ہوئی ہو، تو کیا ہم اس کو دنیا میں بکھیر نہیں دیتے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کرتے ہیں؟ خود امام ہم سے کہتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، اگر تم میرے شیعوں ہو تو اس کو اس طرح سے نہ کرو۔ کیا ہم نے نہیں کیا یہ چیز جو ہمیں امام منع کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات آتی ہے کہ جب امام منع بھی کر رہے ہیں نا، تو بھی ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ تو آج میں تھوڑا سا قرآن کی آیت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سے بیان کروں گی کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، سوء ظن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بری باتوں کو شائع کر دیتے ہیں، دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں، تو اس کی طرف میں آؤں گی کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ جب ہم قرآن کی آیت میں آتے ہیں نا، ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 بھی پڑھی، سیم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات اور جو حدیث ہے نا وہ میچ ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر کہ امام فرماتے ہیں کہ تم
جہاں پر بھی دیکھو کہ ہماری حدیث جو ہے وہ قرآن کی مخالفت ہو، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر جب دیکھنا ہو نا ہماری حدیث کو، تو ہماری حدیث کو قرآن کے ساتھ میچ کر کے دیکھو. جب ہماری حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ میچ ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ یہ ہماری حدیث ہے. اور اگر کوئی ہماری حدیث قرآن کے ساتھ میچ نہ ہو نا تو اس کو دیوار پہ دے مارنا، کیونکہ وہ ہماری حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہاں پر یہ بالکل حدیث قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرتی ہے، جہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور بالکل بھی تفرقہ نہ کرو. میں اس کی بہت ڈیپتھ میں نہیں جاتی، بس ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی. جب اس آیت پہ ہم نے تفسیر کرنی ہوگی تو پھر اس کی ڈیپتھ میں جاؤں گی. پھر اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس دن کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر خداوند عالم نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کو جوڑ کے رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں ہم دلی کو، تو خداوند عالم نے تمہارے دلوں کو جوڑ کے رکھ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةٍ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. حالانکہ تم جو تھے وہ جہنم کے کنویں، جو جہنم کا کنواں ہے نا، اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْفَذَكُمْ مِنْهَا، اور پھر اللہ ہی، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، اور تم بالکل بدترین چیز پر پہنچے گئے تھے، ہلاکت کے نزدیک تھے. لیکن اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا ہمدل، محبت اور یہ سب دے کر تمہیں نجات دے دی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے نا، جو ہمدلی ہوتی ہے، یہ نجات کا باعث بنتی ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اور یہ اگر جس قوم میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. لیکن اللہ کی جو نفرت کی نشانی ہوتی ہے نا، جو منافقین کی نشانی ہوتی ہے، اس میں خداوند عالم بھی یہی بتاتا ہے. میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی جس میں خداوند عالم عذاب بتاتا ہے کہ عذاب الہی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو اوپر سے نازل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو نیچے زمین سے ابھر کے آتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا جھگڑنا، لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کو برباد کرنا. یہ جو ایک دوسرے کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. میں نہیں کہتی، قرآن کی آیت کہتی ہے، اور خود بھی خداوند عالم کہتا ہے کہ مومنین کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو منافقین ہوتے ہیں ان کے قلوب شتّا ہوتے ہیں. ہم نے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، خداوند عالم نے خود قرآن میں یہ بات کہہ دی ہے. اور پھر یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المومن، یہاں امام فرماتے ہیں المومن بِأَلْفُونَ وَيُؤْلِفُونَ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو جڑنے والا ہوتا ہے اور جو جوڑنے والا ہوتا ہے. یعنی یہاں اتنا خوبصورت بتاتے ہیں امام کہ یَأْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، کہ مومن خود جڑنے والا اور جوڑنے والا ہوتا ہے. تو کتنا میرے مولا نے خوبصورت بتایا. یہاں امام نے تھوڑا بتا کر سب کچھ کہہ دیا. کہا مومن وہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ دیتے جاؤ وہ خوش ہوتا ہے. مومن وہ نہیں ہوگا جس کو بس وہ لیتا جائے گا اور خوش ہوگا. جب اس کو دینے کی باری آئے گی تو پھر وہ رونا دھونا شروع کر دے گا. وہ مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو دیتا بھی ہے، اور اگر اس کو دیا جاتا ہے تو وہ لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ بھی دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مومن. تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک توقع جو ہم سے ایک شیعوں سے جو چیز طلب کرتے ہیں وہ محبت، ہمدلی، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو وہی کہ ایک دوسرے کو ٹیک دینا. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ صرف لینے والا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بس دیتے جاؤ. خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. احساس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بھی کہ اسلام ہم ایسا نہیں کہ بس لیتے جاؤ. میں کبھی کبھی عجب ہوتی ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ ان لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. وہ مومن نہیں ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو جوڑنے والا بھی ہوتا ہے، جڑنے والا بھی ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر بھی میرے مولا کی بہت 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 خوبصورت ایک حدیث ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ بلو ان نشیئتنا اجتماع قلوبنا فی الوفا. یہاں امام زمان علیہ السلام کی میں ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں جو بالکل میچ ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات سے. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کی وجہ سے
میری غیبت جو ہے وہ دیر سے ہو رہی ہے، ابھی تک نہیں میرا ظہور ہو پا رہا ہے۔ کہ کون سی دو چیزیں ہیں جو امام فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، اگر یہ دو چیزیں تمہارے بیچ میں آ جائے نا تو میں کب کا ظہور کر چکا ہوتا ہے۔ تو کون سی دو چیزیں ہیں جو امام فرماتے ہیں؟ ایک جو امام فرماتے وَلَوْ إِنَّ شِيعَتُنَا لِاجْتِمَاعِ قُلُوبِنَا، کہ یہاں فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے شیعوں کے دل جو ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر ان کے دل جو ہوتے وہ ایک دوسرے کو ہمدل ہوتے، ہمدرد ہوتے ایک دوسرے کے۔ اور دوسری بات جو کہتے ہیں وَفِي الْوَفَاء، اور ایک جو بِالْوَفَاء بِالْعَہد، وہ وفا کرتے اپنے عہد کی، جو وہ عہد کرتے نا، وہ وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بھی فرماتے ہیں کہ کاش یہ دو چیزیں ہمارے شیعوں کے اندر ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے آتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے یہ طلب کرتے ہیں، کیا ہم امام کو نہیں دے سکتے؟ اور پھر اس کے بعد جو کا ایک چیز آتی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، میں چاہتی ہوں اس حدیث کو میں بیان کروں، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ امام بتاتے ہیں، اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کون سی اتنی خوبصورت چیز ہے جو امام بتاتے ہیں؟ وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ثلاثۃ توجب المحبت، تین چیزیں جو ہیں وہ موجب محبت ہوتی ہیں، محبت کی وجہ بنتی ہیں، تین چیزیں۔ کون کون سی؟ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر محبت آتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الدین، نمبر 1 جو ہے وہ دین ہے، اور پھر کیا فرمایا التواضع، اور تواضع، تکبر نہیں کرنا، ایک دوسرے کے سامنے تواضع، جھک کر، ہنس کر، مسکرا کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہی ہوتا ہے نا جھک کر بات کرنا، والبذل، اور ایک دوسرے کے اوپر بذل، خرچ کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کو لاتی ہے، اور امام فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں جو بغض کو لاتی ہیں، جو نفرت کو لاتی ہیں۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو بغض کو لاتی ہیں، جو نفرت کو لاتی ہیں، جو ایک دوسرے کو اندر دشمنی کو لاتی ہیں؟ وہ ہے نفاق، یعنی منافقت۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے، امام کو سخت ناپسند ہے منافقت۔ اور دوسری ہے وہ ظلم کرنا۔ ظلم ضروری نہیں ہوتا کہ ظلم جو ہوتا ہے وہ کسی کو پکڑ کے مارنا ہوتا ہے، نہیں، ظلم جو ہے وہ فیملی کے اوپر، بچوں کے اوپر، جسے ان کا حق ادا نہ کرنے کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، یا خود انسان گناہ کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے امام فرماتے ہیں وہ ہے عجب۔ یہاں پر امام نے کہا کہ عجب یعنی وہ خود غرضی، اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرنا، اور یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ بغض کو لاتی ہیں، نفرتوں کو لاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام نے ہمیں اتنا خوبصورت بیان کر دیا کہ دیکھو ہمارے شیعہ جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں، ہمارے شیعہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے شیعہ جو ہے وہ فرقہ واریت نہیں کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور پھر ہم آتے ہیں امام کی ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت امام چیز بتاتے ہیں، کہ وہی کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسجدوں میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہی رہتے ہیں۔ جیسے بہت ہی خوبصورت حدیث بھی ہے امام کی، کہ امام بھی فرماتے ہیں نا اپنے دلوں کو جوڑ کے رکھو، توڑ کے نہ رکھو۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور فرماتے ہیں کہ مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں۔ اچھا، امام نے کہا تو اب تم ہمارے شیعہ ہو؟ کہا مولا ان شیعتنا، ہم آپ کے شیعہ۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک چیز بتاؤ، اگر تم میرے شیعہ ہو تو ایک چیز بتاؤ۔ کون سی چیز ہے؟ کہ کیا تمہارے جو غنی لوگ ہیں، جو پیسے والے امیر لوگ ہیں، کیا وہ فقراء جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہاں سے تم لوگ ہمارے شیعہ اس طرح سے نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری چیز میں بیان کرنا چاہتی ہوں امام کی، جو ہم شیعوں سے طلب کرتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ عبادت کے حساب سے آ جاتی ہے۔ عبادت کے حساب سے بھی امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعہ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کو زین العابدین کہا، یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہا ہے۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام یا تمام اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں وہ کس قدر نماز پڑھتے، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر عبادت گزار تھے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر میرے مولا امام حسین نے اللہ کی عبادت کی، اور کس طرح سے تیروں کے سائے میں امام نے نمازوں کو ادا کیا۔
کیا ہم واقعاً امام کے شیعہ ہیں اور ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی گروپ ایسا پیدا ہوتا ہے، جیسے داعش پیدا ہو گیا، کچھ نہ کچھ گروپ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں۔ امام کے زمانے میں بھی ایک گروپ پیدا ہوا جس کا نام تھا مرجع، وہی حمزہ کے ساتھ مرجع نہیں ہے، عین کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والے، مرجع یعنی وہی امید رکھنے والے۔ تو امام کے زمانے میں بھی وہ پیدا ہوا ایک گروپ۔ وہ کیا ان کا کہنا کیا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پاک ہے، ہمیں نماز کی عبادت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور امام سے کہنے لگے کہ امام ایسا گروپ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بس ہمارے دل پاک ہے اور ہمیں جو ہے وہ نماز کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عجب ہے کہ یہ لفظ میں نے اس دور میں بھی سنے ہیں لوگوں سے، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ بس جو ہے ہمارے دل پاک ہے اور ہمارے اعضاء اور باقی تمام ہمارے جسم جب وہ گناہ کرتا رہے بس دل پاک ہے۔ کس طرح سے اس کو کہتے ہیں منافقت، یہی ہے اصل منافقت، تو یہی آ جاتی ہے نا۔ تو مجھے ایک بہت بڑے عالم کی بہت خوبصورت بات لگی کہ بس ٹھیک ہے نا، اللہ کیا کرے گا، دل کو نکال کے جنت میں ڈال دے گا، باقی تمام روح جسم تک سب چیزوں کو جہنم میں جلائے گا، کیونکہ تمہارا دل پاک ہے تو اسی کو جنت میں جانا چاہیے نا۔ تو یہاں پر وہ کچھ لوگ آتے ہیں اور امام سے فرماتے ہیں، امام کو بیان کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خود امام فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے میرے مولا کی حدیث ہے، کاش اس حدیث کو لوگ سمجھ سکیں، لکھ سکیں۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو وہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جو یا شیاطین جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کاش اس چیز کو سمجھ پاتے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ملعون من قال الایمان قول بلا عمل لا تنالو۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہاں کہتے ہیں کہ ملعون ہے، امام نے 3 دفعہ کہا ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بولنے سے ہوتا ہے، عمل کے بغیر ایمان ہوتا ہے، تو وہ شخص ملعون ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ولا تنالو، نہیں پہنچتی ہے ہماری ولایت، ولا تنال ولایتنا، ہماری ولایت نہیں پہنچتی ہے الا بالطاعت، اگر کوئی ہماری ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے اور ہماری ولایت کو لینا چاہتا ہے، یعنی امام ہماری ولایت کے پیچھے آنا چاہتا ہے تو ہماری ولایت نہیں پہنچتی۔ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر امام بھی اگر ولی بنتا ہے نا تو وہ اطاعت سے، نماز سے، عبادت سے پہنچتا ہے، اللہ کی اطاعت سے پہنچتا ہے، صرف زبان اور دل کی بات نہیں کرتا بلکہ پورے اعضاء میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں یہ بات چلتی ہے کہ بس نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور بس بیٹھے رہو، نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس دل پاک ہے، یہ کرو وہ کرو، امپاسبل ہے کہ میں کہوں کہ میں ماتم کرتی ہوں، بس میں ماتم کرتی ہوں، امام حسین کے لیے گریہ کرتی ہوں اور بس میں نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ مجھے ایک بہت بڑی عالم کی بات رہی کہ بات یاد ہے کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم شیعوں سے شکوہ کریں گے کہ اے میرے شیعوں، تم نے امام بارگاہ کا حق ادا کیا لیکن میری نماز کا، جس نماز میں جس سجدے میں مجھے شہید کیا گیا، جس نماز میں مجھے تیر مارے گئے اور جس نماز کی حفاظت کے لیے میں گیا، اس کو انجام نہیں دی۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہم شیعوں کی گردن کو پکڑیں گے، ہم گریبان پکڑے جائیں گے شیعوں کے کہ جو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی امام خود کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی جو نماز نہیں پڑھتے، اور بہت زیادہ نماز کے بارے میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے خود بہت جگہوں پر کہا تھا کہ نماز کو انجام دو۔ میں ایک حدیث پڑھتی ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بتاؤں گی جو بہت ضروری ہم سے امام جعفر صادق علیہ السلام طلب کرتے ہیں اس چیز کو، جو چیز امام ہم سے مانگتے کہ ہم نہیں دے سکتے امام کو، حق ہے کہ ہم امام کو دیں۔ تو یہاں پر رسول خدا کی حدیث کو بیان کر کے میں پھر آتی ہوں اس چیز کی طرف جو آخری چیز ہوگی جو امام ہم سے طلب کرتے ہیں۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین وفیہا عشر الخصال، فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے، ہمیں پتہ ہے ستون ہے دین کا، اور اس کے اندر 10 صفتیں ہیں۔ میں نے بہت نماز کے بارے میں بولا ہے، بہت زیادہ میرے درس بھی ہوں گے، کاش اللہ کرے کہ کسی کے دل پہ یہ اثر ہو جائے۔ امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ
وفیہا اشر خصال، اس کے اندر 10 خصلتیں ہیں. زین الوجہ، چہرے کو نورانی کرتا ہے. نور القلب، قلب کو نورانی کرتا ہے. راحت البدن، بدن کو سکون دیتا ہے. انس القبور، قبر میں وہ مؤنس اور مددگار ہوتا ہے. منزل الرحمہ، رحمت کو نازل کرتا ہے. مصباح السماء، آسمان کا دیا ہے. اور پھر ثقل المیزان، میزان کو، جو ہمارے ہاتھ میں جو میزان ہوتا ہے قیامت کے دن، اس کو وزنی کرتا ہے. مرضات الرب، رب کو راضی کرتا ہے. ثمن الجنت، جنت کی قیمت ہے. حجاب من النور، اور یہ ایک حجاب ہے نور سے. اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، یعنی کھڑا کیا، اس نے اپنے دین کو مضبوط طریقے سے کھڑا کیا، قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. کاش ہم کچھ نہیں تو اس حدیث کو ہی سمجھ لیں کہ کتنی بڑی حدیث ہے نماز کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا بھی فرماتے ہیں، امام بھی فرماتے ہیں کہ اپنے واجبات کو انجام دو. یا بہت ہی خوبصورت امام کی بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان پوری زمین کے خزانے کو خرچ کر دے، صدقہ دے دے اور خمس نہ دینا، تو وہ جو خمس دیتے ہیں اس کے ذرا برابر بھی نہیں آ سکتا ہے. عجب بات ہے کہ واجبات اتنے قیمتی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ امام کی ایک اور جو چیز ہم سے امام طلب کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان میں سے سب سے ایک خاص جو چیز ہے وہ آ جاتی ہے. امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو شیعہ نہیں ہیں یا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے تشیع جنازے میں جاؤ. جب ان کے جنازے ہوں، کوئی مر جائے تو جاؤ. ہم سمجھتے کہ نہیں بھی میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں ایک کرسچن یا میں یہودی یا جو غیر مسلمان ہے کیوں میں ان کے تشیع جنازے میں جاؤں. امام فرماتے ہیں جاؤ، تم لوگوں کو جانا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو دوسری ان کی جیسے ان کے مذہب کی جو دوسری چیزیں ہیں ان میں جاؤ، یا جو دوسرے فرقے ہیں جو شیعہ نہیں ہے، جو اہل سنت بھائی ہیں، ان کی مسجدوں میں جاؤ. اور امام فرماتے ہیں جو وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت میں جاؤ، ان کی غموں میں جاؤ، ان کی خوشیوں میں جاؤ. اور امام فرماتے ہیں اور خبردار جو کسی نے کسی مذہب کے بارے میں غلط بولا. میں بس ایک چیز بیان کروں گی جو میں چاہتی ہوں کہ کاش ہم سب سمجھ سکے. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ خاص چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جب ایک زانی زنا کرتا ہے نا، جو سورہ نور میں بھی ہے، زانیت و زانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے لیے قاضی کو چاہیے کہ ان کو کوڑے مارے، ان کو سزا دے، لیکن سزا صرف دینی چاہیے، لیکن قاضی کو، جج کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بدزبانی کرے، ان کے خلاف کوئی زبان نہیں چلا سکتا. یعنی کہ اگر کوئی زانی ہے، زنا بھی کرتا ہے، تو بھی اس کے لیے برے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، ہمیں سختی سے منع. تو کیسے شیعہ ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ اپنے ہی مسلمان، اپنے ہی مومنین یا اپنے ہی انسانوں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. کیا ہمیں امام اپنا شیعہ قبول کریں گے؟ مجھے نہیں پتا. کیا ہم واقعاً امام کے وہ لوگ ہیں جو امام چاہتے ہیں، جو امام ہم سے چیزیں طلب کرتے، کیا ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ آج تو ہمیں پتہ چل گیا. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے واقعاً ہم امام کے شیعہ بن سکے اور ہم ان چیزوں کو حق ادا کر سکتے. کہتے ہیں نا، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. جب ایک عالم گزرتا ہے تو عالم کی موت ہوتی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا ایک امام کی جو شہادت ہوتی ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں پوری کائنات کی شہادت ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. وہ امام جو کائنات کے علوم کا مالک ہے، وہ امام کے جس نے امام حسین کی کربلا کو بیان کیا، وہ حسین کہ جو اس دنیا سے پیاسا گیا، وہ حسین جو جب نماز پڑھ رہا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ حسین جب نماز پڑھتا تھا نا، سبحان ربی العالی و بحمد، سبحان ربی العظیم و بحمد، سکینہ کی آوازیں آ رہی تھی، سکینہ ارد گرد گھوم رہی تھی. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ